الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق حضرات گرامی، آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ علماء کرام واعظین اعظام دعاؤں کے بارے میں ان کی فضیلتیں بتاتے ہیں. یہ دعا پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا، وہ دعا پڑھو گے تو وہ کام ہو جائے گا، اس دعا کے لیے معصوم نے یہ فرمایا ہے، اس دعا کے لیے معصوم نے یہ فرمایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دعا کا اپنا اثر ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک بات پہلے سے ضروری ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہوگا. وضو کرنا ہے تو پاک پانی چاہیے ہوگا. پاک پانی کے لیے یہ کہ آب مطلق ہونا چاہیے. اگر پانی میں کسی قسم کی خوشبو، رنگ یا ذائقہ موجود ہوگا تو اس سے وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کا پاک ہونا ضروری ہے. لہذا ہر چیز کے لیے ایک مقدمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اعلان کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا مانگنے کے لیے تکبر کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون فی جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں ذلت کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے. تو دعا کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دو چیزوں کا خیال ضروری ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو آمادہ تو کرے دعا کے لیے. آپ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعائے کمیل میں 5-6 جملے ہیں شروع میں، ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اے اللہ تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری عزت لوگوں کے درمیان خراب ہو رہی ہے. پھر دوسرا جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں. پھر کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتے، قید کر لیتے. تحبس حبس یعنی وہ دعائیں اوپر جانے ہی نہیں پاتی ہیں. تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر کہ میں ان دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اب میری امیدیں ٹوٹی جا رہی ہیں، دعا قبول نہیں ہوں. یہ سارے جملے مولا نے کہا اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتها، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر. اور اس کے بعد ان تمام خطاؤں کو معاف کر جو میں نے انجام دی. اس جملوں کے سننے کے بعد آدمی کو یہ خیال تو آتا ہوگا نا، اور آنا چاہیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں
جن کی وجہ سے نعمتیں زحمتوں میں بدل جاتی ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں جو میری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، قبولیت تک نہیں پہنچانے دیتے؟ تو اگر انسان کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوگا کہ جو انسان کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو دعا مانگنے سے پہلے اس گناہ کو دور کرنا پڑے گا۔ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے کہ مستقل ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں، پریشانی نہیں چھوڑتی، بیماریاں نہیں چھوڑتی، تکلیفیں نہیں چھوڑتی، اذیتیں نہیں چھوڑتی، رزق میں برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہم خود ہیں، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ جو دعاؤں کے جملے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ گناہ کون کون سے ہیں، تو کسی نے میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، مولا وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عزت معاشرے میں خراب ہوتی ہے، ہم عزت خراب ہوتی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا گناہ ہے شراب خوری، شراب پینے والوں کی عزت معاشرے میں برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا گناہ گانے بجانے کی محفلوں میں شرکت یا ان کو انجام دینا۔ تیسرا گناہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا، فلانا ایسے چلتا ہے، وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے دیکھتا ہے، وہ ایسے کھاتا ہے، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے۔ تو دوسروں کو حقیر سمجھنا، مذاق بنانا، دوسروں کی توہین کرنا۔ تو جب آپ دوسروں کی توہین کریں گے تو خدا عالم آپ کو معاشرے میں عزت دار نہیں رہنے دے گا۔ یہ 4 گناہ معصوم نے بتائے کہ اگر کوئی انسان اپنی عزت کو معاشرے میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، شراب نہ پیے، لاو لعب، گانے بجانے کی محفلوں سے پرہیز کرے، اور دوسروں کا مذاق نہ بنائے۔ اور اسی کو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا اور بت پرستی کرنا اور پانسا پھینک کر جو گیمیں کھیلی جاتی ہیں، یہ رجس ہے، نجاست ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ اب انسان سب سے تو لڑ سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں لڑ سکتا۔ جب اللہ نے قانون بنا دیا کہ ان گناہوں کو انجام دینے والے کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، تو پھر انسان عزت دار بننا چاہے گا بھی تو عزت دار بن نہیں سکے گا۔ دوسرے وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا دوسروں پر ستم کرنا، ظلم کرنا، عہد شکنی، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، جو ہمارے یہاں آج کل عام ہے۔ منہ تو چاہیے کو نہ ہو، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوں وعدہ خلافی کرتے ہوئے۔ جھوٹ بولنا تو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے، جھوٹ۔ حکم خدا کے خلاف حکم کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے خلاف حکم دینا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں، شادیوں کے موقع پر، جائیداد کے موقع پر، تقسیم املاک کے موقع پر ہم اپنے قوانین تو چلاتے ہیں، اللہ اور رسول کے قوانین نہیں مانتے۔ اگر خدا اور رسول کے قوانین کو مانیں تو بلائیں نہ اترے۔ ہم اسپتال میں پیسے دے کے آنا قبول کرتے ہیں،
ہم ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ جانا قبول کرتے ہیں، ہم 100 بار کی اذیتیں اٹھانا قبول کرتے ہیں، لیکن خدا کے قانون کو عزت دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا جو لوگ حکم خدا کے خلاف حکم دیتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے لیے 3 باتیں کہی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ فَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو حکم نہیں دیتے وہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ تو خداوند عالم نے تو اپنے قلم سے ایسے لوگوں کو دین سے ہی خارج کر دیا جو حکم خدا کے خلاف حکم لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو وڈیرے یا چودھری یا خاندان کے بڑے کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں، جس نے بیچارے نے کبھی زندگی میں قرآن بھی کھول کے نہ دیکھا ہو، جس احکام شریعت کا کوئی علم نہ ہو۔ ہم قرآن و اہل بیت، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کراتے ہیں، بہنوں کو حق دینا پڑے گا، بھائیوں کو حق دینا پڑے گا، بیٹیوں کو حق دینا پڑے گا، عزیزوں کو حق دینا پڑے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ انسان اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے تو یقیناً وہ ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن سمجھے، ہر سال حج کے لیے جائے، ہر سال عمرے کے لیے جائے، ہر سال زیارتوں کے لیے جائے، نیازیں کرائے، مجلسیں کرائے، سارے نیکی کے کام کرے، نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی نیکی کا عمل نہ چھوڑے، لیکن حکم دیتا ہے خدا کے حکم کے خلاف، تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ظالم ہے، اسے کوئی بھی اس عہدے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ بات سن لیجیے، زکوٰۃ نہ دینا، جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ کم تولنا، ویٹ میں کمی کرنا۔ بس ایک بات اور سن لیجیے اور میں خطبے کو تمام کر دوں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تکلیفوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس میں سے پہلا گناہ معصوم فرماتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنا، دوسرا گناہ ہے ترک عمل خیر کی عادت بنانا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو انجام نہ دینا۔ چونکہ ہم خاص طور پر ہمارے ممبروں سے بھی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم تو بخشے جائیں گے، بس جنت ہماری باپ کی جاگیر ہے، ہم نے تو جنت جانا ہے، یہ طے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آل محمد کی محبت رکھنے والے جنت جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان تمام اعمال کی سزائیں بھگتنا پڑیں گی اور یہ بڑی سخت ہے، اتنی آسان نہیں جتنا آسان ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ترک شکر کرنا، اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے لیکن پھر بھی رونا گانا، پوری نہ تھی پوے،
رزق میں وسعت نہیں ہے، یعنی وہ عیاشیاں جو دنیا والے کرتے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو اللہ نے جتنا رزق دیا ہے، صحت دی ہے، اس پر شکر خدا انجام دینا. کہ ان کو دیکھو ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو بیچارے بھیک مانگتے ہیں، جو بیچارے تکلیفوں کے اندر ہیں. لہذا چوتھا گناہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. وہ گناہ جو انسان کو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں. اس میں سے ایک حسد ہے، کسی سے حسد کرنا. اس کے پاس ایسی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کے پاس ایسی گھڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کے پاس ایسے لباس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کے پاس ایسے کپڑے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کے پاس ایسی زمین ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ چیزیں ذہن میں لانا، کینہ رکھنا، اور یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے. دلوں میں دوسروں سے عداوت رکھنا. کینہ انسان کو دعاؤں کو قید کر دیتا ہے. بدبینی، لوگوں کو بری نگاہوں سے دیکھنا، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنا اور دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا. بدخواہی کرنا، کسی کے لیے اچھا نہ چاہنا. خدا کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا کرے یہ مر جائے، خدا کرے یہ بیمار ہو جائے، خدا کرے یہ ایسا ہو جائے. بدخواہی کرنا، خدا کرے اس کے گھر میں آگ لگ جائے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں. سوء ظن، دوسروں کی طرف سے بدگمانی کرنا، پتہ نہیں یہ مجھ سے صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہے کہ نہیں ہے. یاس و نا امیدی، اس کے بعد ہے انسان کا نا امید ہو جانا. میں اسے اگلے جمعے کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، تو اگلے جملے ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا. لیکن ایک بات بس، کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں سے شرک ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی نہ کرنا، جو تکلیفوں میں ہوں ان کی مدد نہ کرنا. وہ جو چھاپ میں ان کو ٹھیکو کھڑے آسان جو چھاپ نہیں، یہ انسان کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں. اس سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قطع کرنا، ضائع کرنا. اگر کوئی برائی دیکھے اسے نہ روکے، کسی کو نیکی نہ کرتے ہوئے دیکھے اور اسے حکم نہ دے اور اللہ کا وہ پیغام نہ پہنچائے. قتل کرنا، کسی شوہردار عورت پر تہمت لگانا، ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھانا، زنا، جنگ سے فرار اور چوری کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جن کی وضاحتیں ضروری ہیں. لیکن یہ لفظ بھی ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان لفظوں کو. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کریں، پھر معصوم کے بتائے ہوئے جملوں سے دعا مانگیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس لیے کہ ایک مرتبہ زبان سے گالی دینے سے 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ترک نماز کر کے دعا مانگنا، ترک واجبات کر کے نماز گناہ مانگنا، فعل حرام انجام دے کے دعائیں مانگنے سے دعائیں نہیں ہوگی. دعائیں اپنی جگہ پر سب اثر انداز ہیں، لیکن پہلے اپنی زبان کو اور اپنے نفس کو پاک کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے قابل بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَبِيلَ الْإِنسَانِ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.